دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آج میں 3 باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ خیالات عرض کروں گا۔ مذہب پر عمل کے بارے میں جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بار بار ہماری کچھ بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کروانی پڑتی ہے، اور یاد دہانی کروانا، بار بار ایک بات کو یاد دلانا، یہ قدرت کا اپنا طریقہ ہے، یہ قدرت کا اپنا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہزاروں کی تعداد میں وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، جو امامت کا سلسلہ دنیا میں قائم رکھا، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کی ذمہ داریوں کا بار بار یاد دہانی کروائی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے ناموں سے یاد کیا ہے، ان میں سے آپ کا ایک نام مذکر ہے، یعنی یاد دلانے والا۔ فذکر انما انت مذکر، اے محمد آپ ان کو یاد دلوائیے کیونکہ بے شک آپ یاد دلانے والے ہیں۔ اور یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر سامنے والا کسی بات کو بھولتا نہ ہو تو پھر اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر سامنے والے کی صفت ایسی ہے، سامنے والے کی خصلت ایسی ہے، سامنے والا بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ بار بار چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو اسے یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور انسان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور بنایا گیا ہے۔ یہ کمزوری جو ہے وہ صرف ہم اپنے بھولنے کے انداز میں ہی اس کو استعمال نہ کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کیا کرے، اللہ نے ہمیں بڑا کمزور بنایا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بہانہ استعمال کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب ہمارے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، گھمنڈ پیدا ہوتی ہے، ہمارا سر اونچا ہونے لگتا ہے، اس وقت بھی یہ نہ بھولیں کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے تمہیں بڑا کمزور بنایا ہے، تو اپنی کمزوری کو فراموش نہیں کرنا، بھولنا نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اور انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان خطا یعنی ایرر اور نسیان یعنی بھول جانا، غلطیاں کرنا اور بھول جانا، ان 2 چیزوں کو جب ملاتے ہیں تو اس سے انسان بنتا ہے۔ تو چونکہ انسان بھولنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے بار بار یاد دلاتا ہے۔ اور آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی اللہ نے ہمیں بھولنے والا بنایا ہے کیوں؟ اللہ نے ہمیں بھولنے والا کیوں بنایا؟ یہ بھولنا جو ہے وہ صرف ایک بری چیز یا بری صفت نہیں ہے، بھولنا کئی لحاظ سے ایک اچھی بات بھی ہے۔ یاد کریں، اگر ہمارے ساتھ جتنے غم کے واقعات پیش آتے ہیں، دکھ کے واقعات پیش آتے ہیں، ٹریجڈیز ہمارے لائف میں جتنی ہوتی ہے، اگر ہم ان کو بھول نہ پاتے تو ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے اگر یہ بھولنے کی صفت ہم میں نہ رکھی ہوتی تو ہمارے جذبات کو، ہمارے دل کو لگنے والے جو گھاؤ ہیں، جو زخم ہے، وہ کبھی بھی بھرتے نہیں۔ تو یہ بھولنا اللہ کی ایک نعمت بھی ہے،
یہ بھولنا اللہ کی ایک رحمت بھی ہے، اور چونکہ اس بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری اچھی باتیں بھی بھول جاتے ہیں، بہت سی یاد رکھنے والی چیز بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانیت پر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کی زندگی کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کا اپنے رب پہ، اپنے خالق پہ، اپنے مالک پہ کچھ حق ہے، اور وہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ روزانہ ہم اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیں، اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب کو اس پوری کائنات کے اندر اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق زندہ رہنا ہے، ورنہ اللہ کی ذات سے ہماری بغاوت ہوگی، اور جو اللہ کی حکومت سے بغاوت کرتا ہے، آپ سوچ لیجئے، اگر آپ کسی حکومت میں رہتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور وہ آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر ہماری حکومت منظور نہیں تو ہماری حکومت کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ، کسی اور حکومت میں چلے جاؤ، تو اگر کوئی خدا کی حکومت میں ایسا عمل کرے جس سے وہ خدا کے خلاف بغاوت نظر آتا ہے اس کا عمل، تو کیا خدا اس سے اگر یہ کہہ دے کہ میری سرحدوں سے باہر نکل جاؤ تو وہ کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں جا سکتا، اس کا تصادم ہوگا خدا کے قانون کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی توقع رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین مانگتے ہیں؟ جبکہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں مسلم ہیں خدا کے سامنے، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور سب کے سب مسلم بنے ہوئے ہیں، سب کے سب سپرد کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، مجبوری کے ساتھ یا اپنی مرضی سے، اور وہ سب اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھتا ہے کہ جب کائنات کی تمام چیزیں میرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو یہ انسان اور کون سا طریقہ مانگتا ہے؟ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے امر کے مطابق جھکی ہوئی ہیں، مگر انسان وہ مخلوق ہے جس سے عقل دی گئی ہے، اس لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کانشیسلی اپنے ضمیر اور اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر اس کے بندہ ہونے کا ثبوت دے۔ اس لیے مومنین پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بندہ ہونے کے اظہار کے طور پر اپنی دعا، بندگی، عبادت کو کبھی نہ بھولے، کبھی فراموش نہ کرے، یہ کبھی نہ بھولیں۔ مولا نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ہماری زندگیاں دو حصوں سے بنی ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، بلکہ یوں کہیے ہمیں چند سالوں کے واسطے جسم ملا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، جسمانی طور پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر روحانی طور پر ہم حیات تھے۔ آج سے 100 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، مولا سب کو لمبی عمر دے، مگر ایک حقیقت ہے، 100 نہیں چلو 150 سال کے بعد کہہ دیتے کوئی نہیں ہوگا۔ لائف از اے شارٹ پیسج ان ایٹرنیٹی، مولا نے فرمایا، نہ بھولیں کہ ابدیت روح کی وہ زندگی جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے، جو ہمیشہ کے واسطے ہے، اس سفر میں زندگی ایک مختصر سا راستہ ہے، زندگی ایک چھوٹا سا راستہ ہے۔ ہم انسان، ہم جسمانی مخلوق نہیں ہے جو کوئی روحانی تجربہ کرتی ہے۔
ہماری اکثر یہ غلط فہمی رہتی ہے، ہم جب عبادت بندگی کی بات کرتے ہیں، روحانی تجربات کی بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی انوکھا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، کہ ہم روحانی تجربہ کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، بیت الخیال میں بیٹھ کر اپنی روح کو دیکھنے، اپنی روح کو پہچاننے، اپنی روح کو ترقی دینے، خدا کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کوئی ہم ایک اور دوسری دنیا کا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جسم نہیں ہے کہ جو کوئی روحانی تجربہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ بنیادی طور پر ہم روحیں ہیں، ہم روح ہیں جن کو کچھ عرصے کے واسطے جسم دیا گیا ہے، جن کو کچھ عرصے کے لیے جسم دیا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی روح تھے، ہم بعد میں بھی روح رہیں گے، کچھ عرصہ ہم جسمانی زندگی سے گزر رہے ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے پہلی ذمہ داری کون سی ہے۔ جو ابدی زندگی ہے وہاں ہماری ذمہ داری پہلے ہے، جو جسمانی ذمہ داری ہے وہ اولین ذمہ داری نہیں ہے۔ اور مولانا حاضر امام نے اسی بات سے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی مادی زندگی، مادی خوشحالی، دنیاوی زندگی، دنیاوی طور پر اپنے آپ کو آسودہ کرنا آپ کی زندگی کا واحد مقصد بن جائے۔ مولا نے فرمایا ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے گھر میں اگر دو مہمان رہنے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ قدرتی بات ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اگر دو مہمان ہمارے گھر میں رہنے آئے، اس میں سے ایک کو ہم بہت اچھی طرح کھلا پلا کر اس کی بڑی آؤ بھگت اور عزت کریں، اور دوسرے کو اٹھا کر طبیلے میں جا کے پھینک دے کہ تم اپنا کر گزرو، اور اتفاق سے جس کو ہم نے طبیلے میں جا کر پھینکا ہے شاید وہ زیادہ اہم مہمان ہو ہمارا، تو ہمارے بارے میں وہ کیا رائے قائم کرے گا؟ ہمارے بارے میں وہ کیا سوچے گا؟ یہ کیسا انسان ہے؟ کم سے کم دو آدمی کو، دو انسانوں کو برابر کا ٹریٹمنٹ تک نہیں دے سکتا۔ ہم بھی دو مہمانوں کے طور پر دنیا میں آئے ہیں، یا ہمارا وجود دو مہمانوں کے ساتھ ہے۔ ذرا اپنے آپ سے ہم سوال کریں، ان دو مہمانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ایک کو تو ہم اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کی ذرا سے بھی تکلیف، اس کا ذرا سے بھی دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے کہ کہاں پڑا ہوا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ ہمارے جسم کے کسی بھی معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیاوی چیزوں کے معاملے میں کہیں کوئی ہم سے کمی رہنی نہیں چاہیے۔ ہماری ساری توجہ، ساری ذمہ داریاں دنیا کی طرف، دنیاوی زندگی کی طرف، اتنی زیادہ توجہ کہ روح بھوکی ہے یا پیاسی ہے یا بیمار ہے، اس کا کیا حال ہے، کسی کی اس کی طرف توجہ بھی اگر نہ ہو تو ہمارے بارے میں خدا کیا رائے قائم کرے گا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ اور اتفاق سے جس کی فکر ہم نے چھوڑی ہوئی ہے وہ ہماری زندگی کا زیادہ اہم پہلو ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یقیناً آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں بنایا ہے، جو کچھ بھی ہم نے جمع کیا ہے، جو کچھ بھی اس جسم کو ہم دے رہے ہیں اور جہاں بھی اس کو پہنچا رہے ہیں، ایک دفعہ سب چیز یہیں کہ یہیں دھری رہ جانے والی ہے۔ ایک دفعہ یہ سب چیز یہیں پڑی رہ جانے والی ہے۔ اس لیے جو ہماری عبادت کی، روحانیت کی اور روح کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کے سفر سے گزر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ درمیان میں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سفر ہے۔ اس سفر میں جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں،
سفر کے درمیان میں راستے میں نظر آنے والی رنگینیوں کو دیکھ کر، مناظر کو دیکھ کر جو ہماری اصل روحانی منزل ہے اس کو ہم فراموش نہ کریں۔ تو ایک اچھے اسماعیلی کی طور پر زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق جو ہماری دونوں ذمہ داریاں ہیں، ہماری روح کی ذمہ داریاں اور ہماری دنیاوی ذمہ داریاں، دونوں کو پوری کریں، اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں مولا ہمیں بار بار خبردار کر رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادیت میں اضافہ ہوگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا داری میں اضافہ ہوگا، ہمارا ماحول بدلتا جائے گا، ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں داخل ہوتے جائیں گی جو ہماری اپنی اخلاقی زندگی کا حصہ نہیں ہے، اور ایسے حالات میں اپنے اخلاق کو، اپنی روحانی زندگی کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہوگا، اس لیے اس کے لیے زیادہ محنت اور زیادہ کام کرنے کی اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں، جو ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے، جو ہمارا یہ پورا وجود ہے، ہمارا روحانی وجود، اس پہ بہت بڑا اور بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، جو امام اور مرید کے درمیان ریلیشن شپ، تعلقات میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ یہ ہے جو ہم روزی کماتے ہیں، جو رزق کماتے ہیں، جو رزق اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ دھرم کرتا آڑس نو کیجے، پاک دان گرنر مکھے دیجیے۔ مذہب پہ عمل کرنے میں سستی نہ کرو، اور پاک و پاکیزہ رزق حق جو ہے وہ مرشد کامل کے حوالے کرو۔ گورنر نے تمہیں لوبھی مت جانو، حلال کماوی نے کسوند جالو۔ مرشد کو تم لالچی مت سمجھنا۔ دیکھیں یہ خدا کا قانون ہے زندہ۔ خدا اگر اپنا حق ہم سے مانگتا ہے تو وہ لالچی نہیں ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، جب اللہ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ یہ کماتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے محمد تمہارا خدا جو ہے اس کے ریسورسز ختم ہو گئے ہیں، تمہارے خدا کا سرمایہ جو ہے ختم ہو گیا ہے، ید اللہ مغلولہ، تمہارے خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے۔ خدا فرماتے ہیں غلت ایدیہم، بلکہ ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ید اللہ مبسوطہ، اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کیا کیا جائے کہ تمہیں اگر زمین سے فصل چاہیے تو بیج تو بونا پڑے گا نا، بیج بوئے بغیر فصل چاہتے ہو، وہ کیسے ممکن ہے؟ یا تمہیں دیشو تو آگڑ جائنے لیشو، واؤ شو تیو لون شو آرے سنسار ماں، جیسا بوگے ویسا پاؤ گے اس دنیا میں۔ وण واویا جینے لونیاں تے پیر کہے مجھ نے دکھاڑو، بھئی بوئے بغیر جس نے فصل کاٹا ہے، پیر فرماتے کہ مجھے ایسا کوئی آدمی لا کے دکھا دے، تو نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، ورنے واوے کیوں لونش، کچھ دوگے نہیں تو کچھ لوگے نہیں۔ اور اگر امام کا حق، خدا کا حق دینا بند کر دو گے تو یہ تم اپنے حق میں زیادتی کرو گے، خدا کے ساتھ نہیں۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو۔ جو ہم دعا کا چوتھا پارٹ پڑھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ان الذین
بے شک اے محمد جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ بیعت کے معنی ہے ایک کمٹمنٹ کا قول و قرار، امام اور مرید کے درمیان، پیغمبر اور مرید کے درمیان قول و قرار کہ ہم نے تمہیں ہمارا دین دیا ہے، تم نے ہمارا دین قبول کیا ہے، اگر تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ مگر فمن نکث، جس نے توڑا، فمن نکث، جس نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، بیعت کو جس نے توڑ دیا، فإنما ينكث على نفسه، اس نے اپنی ذات کے واسطے خرابی کی ہے۔ جس نے اس عہد کو توڑا ہے اس نے اپنی جان پہ اسے توڑا ہے، یعنی اپنے لیے برا کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر تم نے امام کی تابعداری چھوڑ دی ہے، تم نے امام کا حق دینا چھوڑ دیا ہے، تو اس میں امام کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اگر میں اپنا ہاتھ اپنے ناک اور منہ پہ رکھ دوں احتجاج کے طور پر کہ مجھے یہ دنیا کی ہوا نہیں چاہیے، تو آکسیجن کا کچھ نہیں جانے والا ہے، ہمیں خود پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں ہمارا اپنا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو یہ جو احتجاج کر کے میں اپنے ناک اور منہ بند کر دوں تو میں خود مر جاؤں گا۔ تو جو امام سے امام کا حق کو روک کر اپنے آپ کو منقطع کر دیتا ہے، وہ خود امام کی نورانیت سے اپنا لنک ختم کر کے خود ہی مرجھا جاتا ہے، خود ہی مر جاتا ہے۔ وہ شاخ ہے جو درخت سے الگ ہو جاتی ہے، اس سے گر کے مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه اللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اسے بہت بڑا اجر دیا جائے گا، بہت بڑا بدلہ دیا جائے گا۔ تو گورنر نے تمہیں لوبھی مت جانو، حلال کماوی نے دسون دج آلو، حلال کی کمائی کر کے دسون ادا کرو۔ زندگی میں کمائی کو پاک، صاف اور ستھری رکھو، لقمہ حلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی نورانیت کو، اپنی روحانیت کو، اپنی باطنی زندگی کو، اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے حلال لقمہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لقمہ پولیوٹڈ، آلودہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بھلے ہم 2 لقمہ کم کھائیں، بہت زیادہ وہ کھانا کہ جس میں دنیا بھر کی سیاہ و سفید کی سب کی ملاوٹ ہے، اس سے تھوڑا سا کم کھانا، مگر وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، وہ ستھرا ہے، زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارے جسمانی زندگی کے مقابلے میں ہماری روحانی اور باطنی زندگی کی اہمیت زیادہ ہے، بلکہ اس کی اہمیت بنیادی ہے۔ حلال کماوی نے دسون دج آلو، پارکو لئی جو تمہیں امنے دیشو تو تینو بھار تم سر لیشو۔ اگر تم نے دوسرے کا لے کے مجھے دیا ہے، یعنی جو تمہارا حق نہیں تھا، پرایا مال اٹھا کے مجھے دے دیا، پرائی کمائی میں سے، ناجائز کمائی میں سے مجھے دے دیا، تو پارکو لئی جو تمہیں امنے دیشو تو تینو بھار تم سر لیشو، اس کا وزن، اس کا بوجھ تمہارے اوپر ہے۔ اس میں ہم صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تمہارا بیلی نہیں چھانشو، اس دن ہم اس معاملے میں، اس مال میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، چونکہ ہم اس میں آپ کے شریک نہیں ہیں۔ کہ کتنی اچھی مثال دیتے ہیں کہ 20 نخنو والو چھے امنے تے ماہتی سکھ تھاشے تم نے، 20 ناخن کا ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ اور پیر کی 20 انگلیاں ہیں نا، اس 20 انگلیوں پہ 20 ناخن ہے۔ کہتے اپنے ہاتھ اور پیر کی کمائی، یعنی تمہارے ایمانداری کی کمائی، تمہاری سچی کمائی، پاک و پاکیزہ کمائی، وہ ہمیں پسند ہے اور اس سے تمہیں سکھ ملے گا۔ لقمہ کے ساتھ ہمارا سکھ لگا ہوا ہے۔ اگر ہماری کمائی صاف نہیں، امام کا حق مال واجبات دیا نہیں، تو سکھ کی، آبادی کی، ترقی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔
کل ایک میرے عزیز نے بہت اچھی بات بتائی اور وہ کافی حد تک ان کے لحاظ سے وہ ایک چشمدید واقعہ، یعنی کہتے ہیں ہماری فیملی چونکہ اس میں انوالو رہی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں میں پورے ثبوت کے ساتھ یہ باتیں آپ سے کر سکتا ہوں۔ یہ ناردرن ایریا اور چترال کے حوالے سے بات اس نے کہی کہ 1945 میں جب امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی جبلی منائی جا رہی تھی، ڈائمنڈ جبلی، اور ناردرن ایریاز سے نمائندے امام کی حضور میں جا رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کیا کہ مولا کے حضور میں ہم جائیں گے تو ہم مولا کے حضور میں کیا عرض کریں، کیا باتیں کریں۔ تو کچھ طے ہوا، مولا کا جو نمائندہ جا رہا تھا اس کو درخواست بنا کے دی گئی کہ یا مولا ہمارا علاقہ بڑا پسماندہ ہے، بڑا غریب ہے، ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس سڑکیں نہیں ہیں، ہم دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، خداوند آپ ہماری مدد فرمائیں کہ ہمیں یہاں کچھ سہولتیں ملیں۔ اور کہتے ہیں وہ درخواست لے کر جب امام کے حضور میں گئے ہیں اور امام زمان کے حضور میں پیش کیا ہے خداوند یہ درخواست، بعض اوقات ہمیں یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہو۔ کہتے مولا نے وہ درخواست لے کے خداوند یہ سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور غربت ہے، ہسپتال نہیں، اسکول نہیں۔ مولا وہ خط پڑھنے کے بعد کہتے اس خط کو یوں مروڑ کے اور ڈسٹ بن میں ڈالا، اس درخواست کو یوں مروڑ کے اور کچرے کے ڈبے میں ڈالا، کہ دیکھو تم جاؤ جماعت کو بولو مال امام ادا کریں، ان کو بولو مال امام ادا کرو، امام کا حق ادا کرو، دسون مال واجبات جو امام کا حق ہے وہ ادا کرو، باقی جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ ہم تمہارے دروازے پر تمہیں پہنچائیں گے، تم امام کا حق ادا کرو، باقی تم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ ہم تمہارے در پہ پہنچائیں گے۔ ناردرن ایریاز کے بھی ہمارے وائس نمائندے یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ امام نے ان کے در پر یہ چیزیں پہنچائی ہیں، کہ وہ خود کہتے ہیں آج نارتھ کے کسی بھی شخص سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں اگر زندہ معجزہ دنیا میں کوئی دیکھنا ہے تو وہ دیکھو کہ امام زمان نے ہمارے اس علاقے میں کیا کام کیا ہے۔ کہتے وہ نمائندے جب واپس آئے ہیں اپنے علاقے میں تو لیڈرز کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ڈسکشن کی ہے کہ ہم اتنے پسماندہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی آمدنی نہیں ہے، مویشی ہے، کچھ کھیتی باڑی، یہ کچھ چیزیں ان میں ہم گزارا کرتے ہیں، مال امام کیسے دیں، مال امام کیسے دیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے ہم مال امام دیں، ہم جو فصل کاٹتے ہیں اس میں سے دے، جو مویشی ہے اس میں سے دے، جو ڈرائی فروٹ بنتا ہے، جو سبزیاں، جو کچھ بھی ہماری چیزیں بنتی ہے وہ اشیاء میں سے اشیاء امام کا حق دیا کرے۔ کہتے جماعت میں ایک رجحان آیا کہ مال امام ادا کیا جانا چاہیے، امام کا حق ادا کیا جانا چاہیے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ خود اپنی نظروں سے دیکھ لیجئے کہ آج وہاں کی دنیا بدل چکی ہے۔ تو پیر نے صاف کہا ہے کہ نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، اگر تم نے کچھ نہیں دیا ہے تو کچھ پانے کی توقع نہیں رکھنا، کیونکہ تم نے کچھ بویا نہیں ہے۔ دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے، تم دو مولا کو، مولا دینے والے کو دیتا ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں دینداروں دنیا میں وہ جماعتیں جو آج مالی طور پہ بہت آباد ہیں، آپ جانتے ہو مولا کو کتنا دیتے ہیں۔ آج دنیا کے مغربی ممالک کی ہماری جماعتیں، ہماری جماعتوں میں امام کی جو منصوبے ہیں ان میں مدد کے لیے بڑے بڑے ریسورسز اور بہت بڑے پلرز کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا ان کے پاس بہت پیسے تھے مگر افریقہ سے انہیں خالی ہاتھ نکالا گیا، خالی ہاتھ، خاص طور پہ یوگانڈا سے جو جماعتیں نکلی اور بعد میں کینیڈا میں آباد ہوئی۔ آج ہماری جماعت میں سب سے بڑا فنڈ کینیڈا کی جماعت سے آتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے یہ وہ جماعت تھی جنہیں خالی ہاتھ عیدی امین نے اپنے ملک سے نکالا تھا۔
مگر وہ امام کی برکات جانتے تھے اور انہیں معلوم ہے کہ زمانے کے امام نے انہیں کیا دیا ہے. وہ اپنا بھرپور طور پر دینے کا اظہار کرتے ہیں. امام ان کو اکھوٹ بھنڈار دیتے ہیں, ان کے گھروں کو بھر دیتے ہیں. تو یہ قدرت کا انداز ہے. گورنر نے تمہیں لوبھی مت جانو, وہ لالچی نہیں ہے, اس کو ہمارے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مگر کائنات کا نظام یہ ہے کہ جو چیز آپ دیتے ہیں وہ 1000 گنا لاکھوں گنا بن کے آپ کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے. لیکن اگر تو امام کہا کہ دسوند مال واجبات دھول سے بھی کبھی ہمارے گھر میں رہنا نہیں چاہیے, ہمارے مال کا حصہ بننا نہیں چاہیے. جتنی جلد ہو سکے ہماری پاک حق حلالی کمائی میں سے امام کہا کہ دسوند مال واجبات ادا کرے اور اپنی روحانی زندگی کو محفوظ بنائے, اپنا ایمان محفوظ بنائے, اپنے گھر کو محفوظ بنائے, اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ بنائے. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دینداروں, کہ ہم جب مذہب کی پریکٹس کی بات کرتے ہیں, مذہب پر عمل کی بات کرتے ہیں, تو مذہب کی پریکٹس اور مذہب کا عمل صرف جماعت خانے تک محدود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں جب ہے زندہ کہہ کے اندر آتا ہوں تو میں ایک مذہبی انسان بنتا ہوں, پھر جب میں دعانیت خیر کے بعد نکل جاتا ہوں تو اب میرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا خدا صرف اسی گھر کے اندر ہے. کیا باہر میرا خدا میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دنیاوی زندگی میں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اس وقت ہمارا مذہب ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا 24 گھنٹہ مذہبی وقت میں گزرتا ہے. ہم خدا کے وجود سے اپنے آپ کو کبھی باہر نکال سکتے ہیں؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں بڑا نزدیک ہوں, بہت قریب ہوں. وہ پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تمہارے شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, جب اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں, اپنے دکان پر ہوتے ہیں, اپنے کھیتوں میں ہوتے ہیں, اپنی پڑھائی میں ہوتے ہیں, کیا خدا کا وجود ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اور محسوس کرنے میں کیا لگتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے اسے محسوس کرنے میں؟ صرف ایک احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایک یقین کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک شخص بڑا بیمار تھا اور بیماری کے بستر پہ تھا, تو اس کی بیٹی نے جا کر اس کے علاقے کے جو چرچ ہے, ان میں جو پادری ہوتے ہیں, منسٹر ہوتے ہیں, اس کو جا کے اس نے خبر دی کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں, تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ذرا میرے گھر میں آئیے, میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ عبادت کریں, کچھ دعائیں پڑھیں, کچھ مذہبی کام ان کے ساتھ انجام دیں. جس طرح ہر مذہب میں ہوتا ہے, کوئی ہندو بیمار ہوتا ہے تو کسی پنڈت کو, سادھو کو بلا لے آتے ہیں, کوئی پیر فقیر کو بلا کے لے آتے ہیں. ہمارے پاس بھی کوئی بیمار ہو, ہم مکھی کامڑے صاحبان کو بلا کر لے آتے ہیں, کبھی کوئی وائزین کو بلا لیتے ہیں کہ پلیز آپ آئیے, ان کے ساتھ کچھ اچھی باتیں کریں, یا مکھی صاحب سے کہتے ہیں آپ آ کے ان کو چھانٹا دیجئے. تو یہ طریقہ ہر مذہب کے اندر ہے. تو اس پادری کو چرچ میں سے یہ جب خبر دی گئی کہ آ کے میرے ابو سے ملیں آپ, تو وہ شخص اس کو ملنے کے لیے گیا, اور جیسے اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ شخص بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے, اور اس کے پلنگ کے ساتھ ہی ایک کرسی پڑی ہوئی ہے, خالی کرسی. تو اس پادری نے جا کر یہ کہا کہ آداب ہو, آپ شاید میرا انتظار کر رہے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں یہاں. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ نہیں, آپ کون ہیں اور آپ کیوں آئے ہیں؟ اور میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا. تو پادری نے کہا کہ نہیں, میں یہ سمجھا کہ چونکہ آپ نے کرسی بھی میرے واسطے تیار رکھی ہے, خالی کرسی پڑی ہوئی ہے, تو شاید آپ میرا انتظار کر رہے تھے, تو یہ کرسی آپ نے اپنے بستر کے پاس لا کے رکھی ہے.
اچھا آپ یہ خالی کرسی کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آیا، آپ دروازہ بند کریں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ نہیں بتایا چونکہ وہ سمجھے گی کہ میں سٹھیا گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، لیکن آپ چونکہ مذہبی آدمی ہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، دروازہ بند کریں۔ اس کو اپنے پاس بٹھا کر وہ بزرگ کہتا ہے کہ دیکھو منسٹر، میں کوئی چرچ میں جانے والا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں، میں بہت زیادہ مذہب پہ عمل کرتا نہیں، شروع میں کسی زمانے میں میں چرچ میں جایا کرتا تھا، تم لوگوں کی وعظیں بھی سنا کرتا تھا، مگر سچی بات بتاؤں تمہاری باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزرتی تھی، آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو۔ میرے لیے تم نے دین پہ عمل کرنا، خدا کے ساتھ باتیں کرنا، خدا کے ساتھ لو لگانا تم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا کہ میں تو چرچ پہ جانا ہی چھوڑ دیا۔ کہا چند سال پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے دوست سے کہا کہ یار یہ خدا سے دعائیں مانگنا، خدا سے باتیں کرنا، خدا کا خیال کرنا، یہ تو شاید کوئی خاص لوگ ہوں گے جن سے یہ کام ہو سکتا ہے، ہم لوگوں سے یہ کام کہاں ہونا ہے۔ کہتا میرے دوست نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں خدا سے بات کرنی ہے، خدا سے بات کرنا چاہتے ہو، آؤ چلو میں تمہیں بتاؤں اس کا طریقہ کیا ہے۔ کہتا ہے کرسی لے کے بیٹھو میرے سامنے، دونوں آمنے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ کہا دیکھو میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں نا کرسی پہ، ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، بس اپنے سامنے خالی کرسی رکھ لے، اپنے سامنے خالی کرسی رکھ لے اور یہ سمجھ لے تیرا جیسس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ تیرا خدا اس پہ بیٹھا ہے، اور جو باتیں کرنی ہے کر لیں۔ کہا وہ دن اور آج کا دن روزانہ 2 گھنٹہ خدا کو میں اس کرسی پہ بٹھاتا ہوں، روزانہ 2 گھنٹہ خدا کو اس کرسی پہ بٹھاتا ہوں اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس پادری کی آنکھیں اشکبار ہو گئے کہ یار تم یہ چرچ میں نہیں آنے والے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہو یار۔ کہا بس بزرگوار آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ جاری رکھیے اس کام کو۔ وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر جو اس کی رسمی عبادات تھی وہ کر کے اور وہ پادری واپس چلا گیا اپنے چرچ میں۔ 2 دن کے بعد اس کی بیٹی کا پھر سے فون آیا کہ میرے ابا جان گزر گئے ہیں، میرے ابا جان گزر گئے ہیں، اب ان کی آخری رسومات کرنی ہے۔ تو پادری سے کہا کہ آپ آ جائیے۔ تو وہ پادری اس کے بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ابا جان آرام سے، خیر سے، سکون سے گزر گئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، میں 1 گھنٹے کے لیے باہر گئی تھی، جانے سے پہلے ابا کو ملنے گئی، ابا نے مجھے قریب بلایا، پیار کیا، بوسہ دیا، میں باہر چلی گئی، میں واپس آئی تو ابا گزر چکے تھے۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی، شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں۔ کہا میں نے یہ محسوس کیا کہ ابا جان کی وفات سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، انہوں نے اپنا سر بلند کیا ہے اپنے تکیے پر سے، کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا سر تکیے پہ نہیں کرسی پہ تھا، کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کا سر تکیے پہ نہیں تھا، بازو میں جو خالی کرسی پڑی تھی اس کرسی پہ جا کے انہوں نے اپنا سر رکھا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، والد صاحب نے کیوں ایسا کیا ہوگا؟ تو وہ پادری کہتا ہے کہ بیٹی دعا کر کے ہم سب کو ایسی موت نصیب ہو اس دنیا کے، دعا کر کے تجھے اور مجھے، ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایسی موت نصیب ہو کہ اس آدمی کو اتنا یقین ہے کہ اس کا خدا کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدایا میرا سر تیری گود میں ہو اور میں مر جاؤں؟ اور اس کی موت اس حالت میں ہوئی ہے۔
اب بتائیے کیا ہمارے لیے یہ کوئی مشکل بات ہے؟ ہم جب اپنی تسبیح میں ہوتے ہیں، ہم جب اپنی دعا میں ہوتے ہیں، ہم جب خاموشی سے مولا کی یاد میں ہوتے ہیں، مولا سے باتیں کرتے ہیں، اگر ہم اپنے پیار میں، اپنے محبت میں اپنے مولا سے کہے یا مولا میں تیرے گود میں سر رکھوں، کیا ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا؟ ہم اپنی مشکلات میں، اپنی شکایات میں، اپنی تکلیف میں ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں، باپ کے کندھے پہ جا کے روتے ہیں، ماں کی گود میں جا کے روتے ہیں، کیوں مولا کی گود میں نہیں رو سکتے؟ مولا کی گود میں جا کر اپنا غم ہلکا نہیں کر سکتے؟ اس کے گود میں بیٹھ کر ہم لاڈ نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ ہم کو لاڈ کروانے سے منع کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کو بلا کر اپنے گود میں بٹھاؤں، آپ میں سے ہر ایک کو پیار کروں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک احساس کی ضرورت ہے، ایک فیلنگ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مولا کے ساتھ عبادت، بندگی میں، تسبیح میں، خاموشی میں جب بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ خدا جب خود فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مولا نے فرمایا ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہماری زندگی خدا کے اندر گزرتی ہے۔ بات تو دیکھنے کی ہے نا، بات نظر کی ہے۔ ایک اسکول کے اندر ٹیچر کلاس لے رہی تھی اور کلاس میں تعلیم یہ دی جا رہی تھی کہ خدا نے دنیا میں کتنے عجوبے بنائے ہیں اور انسان نے بھی کتنے عجوبے بنائے۔ دنیا میں ونڈرز، 7 ونڈرز آف دا ورلڈ کہتے ہیں نا، انسان نے بڑی عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں جن کو انسان یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا وہ لسٹ بناؤ کہ دنیا میں عجوبے کیا کیا ہے۔ بھئی پیرامڈ کا نام لکھا، تاج محل لکھا، فلان ملک میں یہ ہے، فلان ملک میں یہ ہے، عجوبے ہیں، معجزات ہے دنیا میں۔ تو ٹیچر نے وہ سارے ونڈرز کی لسٹ لکھا ہے تو ایک لڑکی جو ہے خاموش بیٹھی ہے، سنجیدہ لڑکی خاموش بیٹھی ہے۔ ٹیچر اس کے پاس گئی کہ بیٹا تمہیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے؟ ونڈرز، دنیا کی عجیب و غریب چیز ڈھونڈنے میں تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے؟ کہ ہاں ٹیچر، کیا پرابلم ہے؟ کہ مجھے تو اتنے معجزات نظر آ رہے ہیں، میں کیا لکھوں اس میں؟ کہا ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں جو بھی یاد نظر آتا ہے تم اس کو لکھ ڈالو یہاں پہ۔ تو لکھتی ہے دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا، چلنا، پھرنا، ماں باپ، بھائی بہن، شفقت، پیار، محبت، کائنات میں ایک ایک چیز ہمارے لیے معجزہ ہے۔ کہا میں کیا لسٹ بناؤں؟ وہ ٹیچر کہتی کتنی عجیب بات ہے، انسان نے کیا 2-4 چیزیں بنا لی، ہم نے ان کو ونڈرز آف دا ورلڈ کا نام دے دیا۔ انسان نے اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں بنائی، ہم نے انہیں عجوبہ کہہ دیا، اور قدرت کے یہ عجائب ایک ایک قدم پہ ہمارے سامنے ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں۔ بھائی بولنے کی طاقت مثال کے طور پر انسان پیدا تو کر کے دکھائے، دیکھنے کی طاقت پیدا تو کر کے دکھائے، جان یا زندگی، لائف جسے کہتے ہیں، ارے بھائی لائف پیدا کر کے تو بتاؤ جس پہ ہم سب کا قیام ہے۔ کیا عجوبہ ہے؟ اب کیا خدا کی نشانیاں کوئی کم ہیں دنیا میں؟ خدا کے وجود کو دیکھنا، خدا کے وجود کو محسوس کرنے میں کوئی کمی ہے دنیا میں؟ دیکھنے والے کی نگاہیں چاہیے۔ انسان سے ہمارے تعلقات اچھے اور برے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر ایک عادت اپنائیں کہ بجائے، مولا نے فرمایا تم جب لوگوں کو دیکھتے ہو تو ان کی شکل نظر آتی ہے، روح کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب روحیں ہیں،
ہمارا نام کچھ بھی ہو، ہماری شکلیں کچھ بھی ہو، ہمارے تعلقات کچھ بھی ہوں، ہم سب روحیں ہیں. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری فیملی، ہماری جماعت، رشتہ دار، سب روحیں ہیں. اور جب ہم سولز کو دیکھنے لگتے ہیں، جب ہم روحوں کو دیکھنے لگتے ہیں، تو باقی جسمانی تعلقات کی بہت سی باتیں خود بخود ہماری ذات سے کم ہو جاتی ہے. تو دینداروں، مذہب پہ عمل اور مذہب کی پریکٹس صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے جماعت خانہ، دعا، بندگی، مگر 24 گھنٹہ ہر وقت یہ محسوس کرنا میں خدا میں اپنی زندگی گزارتا ہوں. ہر وقت یہ محسوس کرنا میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور اس محسوس کرنے کے لیے 2-3 عمل کم سے کم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ہمیں خود محسوس ہوگا کہ دنیا کتنی مختلف ہے، دنیا کتنی اچھی ہے، دنیا میں کتنا پیار اور کتنی شفقت اور کتنی رحمت ہے. ہر گھڑی، ہر پل میں ہمیں کتنا زیادہ اللہ کے وجود کا احساس ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک میں یہ عادت ضرور ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ بھلا کرتے ہیں لوگوں کا، لوگوں کی کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور کرتے ہیں. اپنی ایک عادت بنائیں، کبھی کبھی لوگوں کا کچھ ایسا بھلا کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے لیے ہم کسی سے تذکرہ نہ کریں. خدا نے ظاہر اور باطن، سرن و علانیتن، چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو، دونوں حالتوں میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. رات کو خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے، چھپا کے. سرن مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے. کبھی ہم کوئی ایسی نیکی کریں، کسی کا کوئی ایسا بھلا کریں جس کو کمپلیٹلی سیلف لیس بھلائی کہتے ہیں، جس میں ہمارا مقصد صرف ایک ہی چیز ہو کہ ہمیں بھلائی کرنے کی خوشی ملے. کسی کا کوئی کام کر دے، کسی کی کوئی اچھائی کر دے، کسی کو نہ بتائے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، کسی کو نہ بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور دیکھیں ہمارے اندر سے ایک احساس پیدا ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ ہمارے وجود میں خدا بیٹھا ہوا ہے. اور اگر ہو سکے جس کا بھلا ہم نے کیا ہے، جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہے، ہم اس کو بھی اگر نہ بتائے کس نے یہ کام کیا ہے، پھر آپ دیکھیں اس میں کتنی مٹھاس ہے. اس میں ہم محسوس کریں گے کہ جیسے ہم خدا کے نور میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اپنی زندگی میں ایک ایسی عادت، ایک ایسی پریکٹس ڈالنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کی طرف اپنی محبت کا اظہار کرنے میں اور لوگوں کو معاف کرنے میں پہل کریں. اس کے لیے انتظار نہ کریں کہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو میں اس کے لیے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کروں گا. دینداروں، ہم کبھی کبھی بہت دیر کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی بہت دیر کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر بیٹھتے ہیں. لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ ان کو پہنچانا ہوتا ہے. کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی اچھا خیال ہے تو اس کو پہنچانے کا انتظار نہ کرے. آپ میں سے بہتوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنے کے لیے اس کی کانڈولنس میٹنگ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ گزر جاوے اور ہم اس کی سوگواری میں جمع ہو، تب میرے دل سے، میری زبان سے اس کے لیے ایک اچھی بات نکلتی ہے. ارے بھائی، تمہارے دل میں اس کے لیے اتنے اچھے خیالات موجود تھے تو اس کی زندگی میں کیوں نہیں پہنچایا؟ اس کو تم نے کیوں محروم رکھا اس کو؟ آج مرنے کے بعد تم بھلے پورا دیوان لکھ دو، مگر اس کی زندگی میں اگر ایک شعر بھی اس کو سنا دیتے تو شاید وہ زیادہ قیمتی ہوتا تمہارے دیوان کے مقابلے میں. تو لوگوں کی طرف جو ہمارے جو بھی اچھے خیالات ہیں، کسی کو تھینکس بھی بولنا ہے، یہ ایک ہمارے پاس کسی کی امانت ہے. کسی کے لیے پیار، محبت، شفقت کا اظہار کرنا ہے، کر دے، پہل کریں، وقت کا انتظار نہ کریں.
لوگوں کا انتظار نہ کریں. خدا نے اگر محبت کے جذبات دل میں دیے ہیں شیئر کریں. ہر دل میں خدا کے وجود کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ محبت ہے. محبت ہے. جب وہ نہیں ہوتی ہے تو وہاں شیطان کی جگہ بن جاتی ہے اور وہ نفرت ہے. شیطان نفرت کریٹ کرتا ہے, اللہ محبت پیدا کرتا ہے. اور کون سا دل ایسا ہے جس میں محبت نہ ہو؟ اور اگر محبت خدا کی جگہ ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرے, اس کو پھیلانے کی کوشش کرے, اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرے. اور اگر ہماری زندگی محبت پہ بنیاد رکھتی ہے تو خدا نہ کرے کبھی کبھی کوئی تلخیاں اگر آ جاتی ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. لوگوں سے معافی مانگنے میں اور لوگوں کو معاف کرنے میں پہل کرے, پہل کرے, انتظار نہ کرے. وہ مجھے سوری بولے گا تو میں معاف کروں گا. وہ سوری بولے نہیں بولے وہ اس کا پرابلم ہے. معاف کرنا یہ میرا اختیار ہے. میں نے غلطی کی ہے, یہ میرا فرض ہے کہ میں پہل کروں اور کہوں کہ میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے بھول ہو گئی ہے اور مجھے اس کے لیے کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ خدا نے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان کبھی بھول نہیں کرتا ہے. تو میرے سے بھول ہوئی ہے اور بھول کا معافی مانگنا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ میں انسان ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں آئی ایم سوری بھائی, میری غلطی ہو گئی, یہ میری بھول ہے, میں نے غلط کام کیا ہے, تو یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ بھائی میں اس بات کا ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں انسان ہوں, میں اور کوئی نہیں ہوں. اور اگر انسان ہے تو مجھ سے بھول ہوتی ہے. معافی مانگنے والا خدا کے نور سے قریب ہوتا ہے, معافی دینے والا خدا کے نور سے قریب ہوتا ہے. معافی مانگنے والا ہمیشہ بلند قد کا ہوتا ہے, معاف کرنے والا اس کا قد ہمیشہ بلند ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا بھی قد, کسی کا بھی سر بلند نہیں ہوتا. تو معافی مانگنے میں پہل کرے, معاف کرنے میں پہل کرے. اور یاد رکھیے دیندارو, ہماری ایک غلط فہمی ہے, ہماری یہ غلط فہمی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ہم سامنے والے کو سزا دے رہے ہیں, اور اگر ہم معاف کر رہے ہیں تو ہم نے کسی پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں ہم سے بھول ہو رہی ہے. فلان شخص نے میرے ساتھ غلطی کی ہے اور میں نے اس بات کو اپنے دل میں چبھو کے رکھ دیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. میں اس کو معاف نہیں کروں گا یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے ہاتھ میں کہیں زخم لگا ہے اور میں اس کو کریج کر کہتا ہوں کہ میں اس زخم کو کبھی بھرنے نہیں دوں گا. جب جب یہ آدمی میرے سامنے آتا ہے اور میرا غصہ گرم ہوتا ہے, میں کبھی معاف نہیں کروں گا, تب تب میں اپنے زخم کو کریز کے خون نکالتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اپنے دل میں لگے ہوئے اس زخم کو تازہ رکھوں گا. تو ہمارے دل میں لگے ہوئے زخم کو تازہ رکھنے میں ہمیں فائدہ ہے یا ہمیں نقصان ہے؟ نقصان ہے. جو آدمی معاف نہیں کرتا اس کے سینے میں ایک کانٹا چبھا ہوتا ہے جو وہ نکالنے نہیں دیتا اور خود بھی نہیں نکالتا. لیکن جس دن وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جہاں میں نے تجھے معاف کیا, اس دن وہ کہتا ہے کہ اب تجھے دیکھنے سے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے, میں اس زخم کو آج ختم کر کے اس پہ مرہم لگا رہا ہوں. تو جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں دینداروں, تو ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے, اپنی ذات پہ احسان کرتے ہیں. آپ نے یہ جملہ ہمیشہ سنا ہے نا کہ وہ یا میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں, میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں. کون جل رہا ہے؟ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں. تم جل رہے ہو تو اس سے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ فائدہ ہی ہو رہا ہے نا. جس کو آپ معاف نہیں کر رہے ہیں اور جس کے انتقام کی آگ میں ہم جل رہے ہیں, تو وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ بھلے تم جلو اور کباب بنو, میرا کیا جاتا ہے. میں بار بار تمہارے سامنے آؤں گا, تم کو جلاؤں گا, تم غصے ہو جاؤ مجھے دیکھ کر اور تمہارا خون جلے, تو مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ جس کو معاف نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں. وہ جب چاہے
ہمارے سامنے آئے اور ہمیں جلائے، لیکن جس دن ہم کہتے ہیں کہ جا تجھے معاف کیا، تجھے قدرت کے حوالے کر دیا، میں اپنے آپ کو تیری ذات سے آزاد کرتا ہوں، اس دن سے ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو معاف کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے۔ ہم کیوں خامخواہ کسی کا بوجھ اپنے اوپر اپنے سر پہ لے کر اپنے لیے مصیبت کریٹ کرتے ہیں؟ تو دیندارو، ہمارے ہر قدم میں جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہر قدم میں خدا کا وجود، خدا کا نور ہمارے ساتھ میں ہے، جن کی موجودگی کو ہم اگر محسوس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ضرورت میں اس بات کی ہے، یہ جو ہمارے سامنے کے دروازے ہیں، آنکھ اور کان دنیا کے بند کریں، پھر دیکھیں اندر سے کیسی آواز آتی ہے، پھر دیکھیں اندر کی دنیا کتنی اچھی دکھتی ہے اور خدا کی کتنی مدھر آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے۔ تو اپنی روح کی طرف ذرا جھانکنے، دیکھنے، اس دنیا کو، اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکالے، الگ نکالے، اکیلے بیٹھے، سب کام کا چھوڑ کر 10-15 منٹ اکیلے بیٹھیں اور اپنے دل کے اندر، روح کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ خدا کوئی ساتھ میں آسمان میں نہیں بیٹھا ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ہاتھوں میں ہے، ہم اس کی گود میں ہیں، ہم ان کے آغوش میں ہے اور ایک بہت ہی پیاری اور میٹھی زندگی گزار رہے ہیں۔ خداوند روح مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے اللہ صلی علی محمد۔